لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ کے فضل سے نماز ہم ادا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے واپس پلٹنا ہے، اور یہی ترتیب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا الصلاۃ، آج کے دن جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے نماز عید کی ادائیگی۔ ثم نرجع، پھر ہم نماز پڑھ کے واپس پلٹیں گے اپنے گھروں کو، فننحر، اور قربانیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ اب قربانی کا عمل در حقیقت میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ اللہ نے ان کے بیان کے ضمن میں فرمایا اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی۔ اب ایک کی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب پہلی بات یہ سمجھیے، قربانی کرنے کا تقاضا کس سے ہے؟ ہر انسان سے نہیں، صرف مسلمان سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا قربانی کریں، اللہ نے پہلے کہا اسلم، پہلے کیا بنیے؟ مسلمان۔ کہا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کے لیے مسلمان بن گیا۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، یہ آخری امتحان تھا جب اللہ نے یہ بتایا خواب میں کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا
واقعتاً جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا میں مسلمان بن گیا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ مسلمان مکمل بن گئے، سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے مل گیا۔ تو یہ آیات مجھے آپ کو بتا رہی ہیں ہم نے سب سے پہلے مسلمان بننا ہے، اور مسلمان سے تقاضا ہے تو قربانی کر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ ہم نے ساری امتوں کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کیے اور ان کو یہ حکم دیا، اللہ نے جو تمہیں چوپائے جانور دیے ہیں نا، ان پر اللہ کا نام ذکر کر کے ان کو ذبح کرو۔ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اسی کے لیے مسلمان بنو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ دیکھیے قربانی کا ذکر ساتھ میں کیا ہے؟ اسلام۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے قربانی کا مطالبہ، قربانی کا تقاضا اور قربانی کا حکم اللہ کا مسلمان کے نام ہے۔ پھر اگلی بات یہ سمجھیے، اللہ قربانی قبول کس کی کرتا ہے؟ حالانکہ آدم علیہ السلام کے تو دونوں بیٹے ہی مسلمان تھے، اللہ نے کہا قربانی کرو، دونوں نے کی، حکم دونوں نے مانا ہے، لیکن اللہ نے کہا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ایک کی قربانی رب نے قبول کر لی اور دوسرے کی اللہ نے قبول ہی نہیں کی دونوں نے، دونوں ہی مسلمان ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آج میں نے آپ نے قربانی کرنی ہے، جانور کے گلے پر چھری پھیرنی ہے، لیکن آئیے اس سے پہلے ذرا رکیے اور سوچئے کس کی قربانی قبول ہوتی ہے کس کی نہیں۔ اسی آیت میں اللہ نے بتایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ صرف اسلام والوں کی نہیں، صرف ایمان والوں کی نہیں، بلکہ سنیے اگلی جو ڈگری ہے اس سے بھی اگلی، وہ ہے تقوی کی۔ اللہ تقوی والوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ آپ دیکھیے نا، ہم نے 2 ماہ 10 دن پہلے رمضان گزارا، کیا حکم تھا؟ روزے رکھو، کیوں؟ لعلکم تتقون، متقی بنو۔ قربانی آ گئی، کہا اس کی قبول ہوگی جو متقی ہوگا۔ کون ہے متقی؟ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی۔ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچے۔ دل چاہتا ہے یہ گناہ کروں، لیکن نہیں، اپنے ہاتھ میں تقوی کی چھری لے کر اس کے گلے پر پھیر کے کہتا ہے نہیں، گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے جو یہ کرتا ہے نا، پھر وہ جانور کے گلے پر چھری پھیرے گا نا تو میں اس کو بھی قبول کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ بات بہت قابل غور ہے۔ لہٰذا ایمان اور اسلام، کیونکہ ایمان اسلام والے سے تقاضا ہے، پھر اگلا مرحلہ تقوی، گناہوں سے اپنا دامن بچانا ہے، خواہشات نفس کے گھوڑے کو لگام ڈال کے رکھنی ہے۔ دل چاہتا ہے یہ کروں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں کرنا۔ خواہش کہتی ہے کر لے، رسول پاک نے کہا نہیں کرنا۔ ابھی اللہ رسول کی مان لیتا ہے، ان کی فرما برداری والی، اللہ کے تقوی والی چھری ہاتھ میں لے کر ایک ایک خواہش نفس کے گلے پر پھیرتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دوں گا ان چیزوں کو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، تقوی پیدا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جس وقت ہم نے قربانی کرنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کس کا نام لے کے ذبح کر رہا ہوں؟ اللہ کا۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم آ گیا میرے نام، میں نے جانور ذبح کر دیا۔ یہ تو مجھ پر اس کی شفقت مہربانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کی گردن نہ کٹی، اگر کٹ جاتی تو قیامت تک پھر بیٹوں کی گردن پر ہی چھری پھیرنا پڑتی، کیونکہ سنت ابراہیم ہے۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ذبح عظیم عطا کر دیا جنت سے،
اور وہ جانور کے گلے پر چھری پھروا کے اللہ نے قیامت تک کے لیے سنت بنا دی۔ اب میں کہتا ہوں اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ یہ جانور، یہ میرا مال کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ نماز پڑھوں گا تو صرف تیرے لیے، اللہ بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت جو بھی ہو تیرے لیے، اللہ میری زندگی اور میری موت سب صرف تیرے لیے۔ اور یہ آخری سبق عرض کرتا ہوں، یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ خون بہتا ہے، خون گرتا ہے، یہ امت یہ خون والی امت ہے۔ آپ ابتدا سے دیکھیے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے کیسی زندگی گزاری۔ سمیہ رضی اللہ عنہا دو ٹکڑے ہوئیں، بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے ظلم کو کون مسلمان نہیں جانتا؟ پھر یہاں سے مدینہ آ جائیے، کتنی جنگیں، کتنے غزوات، چلتے چلاتے آج آپ آ جائیے، آج دیکھ لیجئے اللہ کے فضل و کرم سے قربانیوں کی لازوال داستان مسلمانوں نے، مجاہدین نے افغانستان میں رقم کی، اور آج دیکھ لو نتائج کیا ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے بجٹ لے کر آئے تھے، دنیا بھر کی فوجیں لے کے آئے، بڑے بڑے اتحاد بنا کے آئے، اور دنیا کے اوپر اپنی سپر پاوری کے دعوے کرنے والے تھے، آج ذلت آمیز شکست کے ساتھ چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں سب کچھ چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اللہ یہ بتا رہا ہے، وہ پگڑیوں والے، وہ بے سر و سامانی کے عالم والے، چہروں پر داڑیاں سنت رسول سجائے ہوئے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر، جن پر دنیا بھر کی پابندیاں لگائی گئیں، جن کے ملک میں تورا بورا بنا دیا گیا، جن کے لیے گوانتا ناموں میں جیسے جیلیں بنائی گئیں، وہ سب کچھ تمام مراحل سے گزرے، لیکن ان کی استقامت کے اندر، ان کی قربانیوں کے اندر ذرا لغزش نہ آئی، اور نتیجہ دیکھ لو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لڑتا اسلحہ نہیں ہے بلکہ ایمان لڑتا ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑے بڑے لشکروں پر غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ دیکھیے مسلمان سے بات شروع ہوئی ہے، تقاضا قربانی کا مسلمان سے ہے، اور تقوی، یہی ہمارا موٹو ہے نا، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ۔ جو قوم اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ آؤ میرے عزیزو، قربانی کے اس موقع پر ہم اس سبق کو ہمیشہ کے لیے ازبر کریں، یاد رکھیں، اور کبھی اس کو بھولنے نہ پائیں۔ اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں، میں کوشش کروں اپنے اندر تقوی بھی پیدا کروں، اور اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کروں۔ میرے اللہ، تو نے مجھے حکم دیا جانور ذبح کرنے کا، میرے اللہ یہ تو جانور ہے، اگر مجھے تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اگر اپنی جان، اپنی اولاد کی جان بھی دینا پڑی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ یہ ہے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے، حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے موسم بھی کچھ اسی قسم کا ہے، اور ویسے بھی الحمدللہ ہم نماز عید کے موقع پر خطبہ میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ باتیں بس میرے عزیزوں مد نظر رکھیں۔ لمبی چوڑی بات بھی وہی ہے، مختصر بات بھی وہی ہے، بس آج کے ہمارے اس یعنی خطبے کا پیغام یہ ہے، ایمان اسلام، اس پر توجہ، اس پر نظر ثانی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد تقوی کے معیار کو پورا کرنے کی پوری کوشش، اور اس کے لیے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج 10 ذی الحج ہے، اور بڑا ہی اہمیت کا حامل دن ہے، جہاں اور دیگر عبادات ہم نے سر انجام دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا بھی اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ آپ ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے عیدین کے موقع پر صدقہ کرتے ہیں، دل کھول کے صدقہ کیجئے۔ آج 10 ذی الحج کی مناسبت سے، کیونکہ سب سے افضل عمل آج کے دن کا عمل ہے، اور اس میں قربانی بھی ہے،
دیگر اذکار کا اہتمام بھی ہے، تکبیرات کا اہتمام انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے رہیے۔ یہ 13 ذی الحج کی شام تک تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح قربانی کا وقت بھی، اب نماز ہم نے پڑھ لی، قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد یہ 13 ذی الحج کی شام تک یہ وقت انشاءاللہ چلے گا۔ آپ ذرا ہمت کیجیے، بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں، دوسرے حصے میں خواتین بھی، اللہ کی رضا کے لیے بھرپور انشاءاللہ تعالی آپ صدقہ کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، وہی دعا جس کے لیے ہمیں جمع ہونے کی تلقین ہے۔ اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے، اپنے لیے، بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، دیگر سب کے لیے۔ آپ کی اپنے اپنے دل کے اندر دعا ہے، تمنا ہے، ہم بھی دعا کریں گے، قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد ان لا الہ الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استفرجت به فرجت۔ اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بها منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ یا اللہ ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں، یا اللہ مرد عورتیں، جوان بچے بوڑھے تیرے گھر میں، تیرے در پہ، تیرے آستانے پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا التجا کرتے ہیں، ہم سب کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ، اگلے پچھلے، ظاہر و باطن میں کیے ہوئے سب گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو یاد نہیں وہ بھی معاف فرما۔ ہماری ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن جس وقت وزن ہو، ہمارے گناہوں کے پلڑے کو جھکنے نہ دینا، بلکہ نیکیوں والے پلڑے کو وزنی کر دینا اور جھکا دینا، اور اپنے کامیاب و کامران بندوں بندیوں میں شامل فرما لینا۔ یا اللہ ہماری ہر قسم کی نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ باوجود کمیوں کوتاہیوں کے اپنی رحمت سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع عام میں جتنے بھی مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان کوئی بھی بیمار ہے، اللہ معمولی مہلک بیماری کا شکار ہے، روحانی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تیرے پیارے نبی نے بتایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ کو اس کے ہاتھ خالی واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ یہ تیری مہربانی ہے، تیری شفقت محبت ہے، ہمارے ہاتھوں کو آج کے دن خالی نہ لوٹانا، ہماری دعا التجا کو قبول فرما۔ جتنے بھی یہاں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار پڑے ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، ہمارے اعزاء اقارب ہیں، سب کو یا اللہ بلکہ ہر مسلمان کو یا اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس ابھی تک اولاد کی نعمت نہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں جوڑے، یا اللہ ان جوڑوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد دی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت میں ماں باپ، خاندان، قوم و ملت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک نامی کا باعث بنا۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہم سب کو پاکیزہ حلال بابرکت وافر رزق عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اے ہمارے اللہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دل کا سکون اطمینان نصیب فرما، گھروں کے اندر
آپس میں پیار محبت، خاندانوں کے اندر پیار محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہر قسم کے حسد، کینے، بغض جیسی لعنت سے محفوظ فرما، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بدبخت کافر جادوگروں کے جادو کے وار سے، اور یا اللہ شریر جنات کے ہر قسم کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے اموال کی حفاظت فرما، ہماری ہر چیز کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے عیون کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہمیں اپنا ڈر اور خوف نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہمیں اپنا ڈر اور خوف نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا ڈر اور خوف نصیب فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق مال تو نے دیا ہے آج ہم تیری بارگاہ میں قربانی کی شکل میں پیش کریں گے، اللہ قبول فرما لینا۔ جن کو توفیق نہیں ہے اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کو توفیق دی ہے ان کو دوسروں کا بھی خیال رکھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ میرے والدین کریمین سمیت یا اللہ سب کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی ایک یا دونوں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ مجھے کتنے اپنے پیارے بھائی اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں جن کی ماں یا جن کا باپ یا جن کے دونوں ہی تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ ان کے بغیر ہماری عیدیں کیا عیدیں ہیں، لیکن تیری رضا پہ ہم راضی ہیں۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ ان کی قبروں کی طرف جنت کی طرف سے دروازے کھلوا دے، تا حد نگاہ وسیع فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ اپنا فضل و کرم فرما کہ ان کو جنتی لباس سے بے تن فرما، ان کے نیچے جنتی بچھونے بچھوا دے۔ میرے اللہ جب ہم پر بھی وقت آخر آئے ایمان کی سلامتی نصیب فرما دینا، ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرما دینا، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اپنی جنت فردوس میں جمع فرما دینا، اپنے پیارے نبی کا ساتھ نصیب کر دینا، قبر حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما دینا۔ اللہ قبر کے اندھیروں سے ہمیں بچا لینا، قبر کی ہولناکیوں سے ہمیں بچا لینا۔ اندھیروں کا گھر ہے، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، یا اللہ قبر کے اندھیروں میں ہمیں وحشتوں سے یا اللہ بچا لینا، قبر کی یا اللہ عذاب سے بچا لینا، حشر کی سختیوں سے بچا لینا۔ یا اللہ کامیابی کامرانی کے ساتھ نامہ عمل بڑی عزت کے ساتھ داہنے ہاتھ میں تھما دینا۔ یا اللہ اپنے پیارے نبی کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دینا۔ اصل کامیابی تو یہی کامیابی ہے۔ اے ہمارے اللہ ہمیں دنیاوی اخروی تمام کامیابیاں نصیب فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی میرے اللہ حفاظت فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ جو خوشیاں اس موقع پر تو نے افغانستان سے عطا کی ہیں اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایسی خوشیاں نصیب فرما۔ ظالم کافر فسادی لوگ یا اللہ خائب و خاسر ہو کر مسلمانوں کے تمام خطوں کو چھوڑ کر اپنے ملکوں کو دفع ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارا ازلی دشمن کتنی خوفناک چالیں چل رہا ہے، افغانستان میں لا تعداد اپنے اڈے بنا کے بیٹھا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جہاد کی بدولت اس کو بھی خائب و خاسر کیا۔ یا اللہ جہاد مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ جو میں نے مانگا میرے ان تمام پیاروں نے، میرے پیارے بھائیوں نے، محترم بزرگوں نے دوسری طرف تشریف فرما عزت مآب ماؤں بہنوں نے آمین کہا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس دوران جس نے تجھ سے جو دعا کی ہے، یا دل میں دعا ہے یا لبوں پر یا زبان پر، اللہ سب کی دعاؤں پر ہم آمین کہتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ آمین، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا کربا الا نفستا، ولا دینا الا قضیتا، ولا مریضا الا شفیتا، ولا مبتلا الا عافیتا، ولا میتا الا رحمتا، ولا ضالا الا ہدیتا،
قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. آمين يا رب العالمين.